لقد آتینا داود منا فضلا، یقیناً ہم نے داود علیہ السلام کو اپنی طرف سے فضل عطا فرمایا۔ دنیا کے اندر کسی عہدے کا ملنا، کسی حکومت کے منصب کا ملنا، یہ کسی انسان کا ذاتی کمال نہیں، کس کا فضل ہوتا ہے؟ اسی لیے اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھاتے ہیں۔ میرے محبوب یوں دعا کیا کیجئے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اے اللہ، ملک کا مالک تو ہی ہے، جس کو چاہے ملک عطا فرمائے، جس سے چاہے ملک چھین لے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے۔ میرے اللہ تیری مرضی، جدھر چاہے ادھر کر دے۔ کسی کو تاج سلطانی، کسی کو در بدر کر دے۔ میرے اللہ تیری مرضی، جدھر چاہے ادھر کر دے۔ ساری کائنات پہ حکم چلتا ہے تو صرف کس کا چلتا ہے؟ جب اہل مکہ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، اللہ نے فرمایا اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داود۔ اے میرے محبوب، یہ جو کچھ کہتے ہیں ان کی باتوں پر آپ صبر کریں، اور میرے بندے داود علیہ السلام کا تذکرہ ان کے سامنے کریں۔ یا اللہ، کون داود علیہ السلام؟ اللہ فرماتے ہیں ذل عید، ہاتھوں والا، یعنی اقتدار والا، غلبے والا میرا داود علیہ السلام تھا۔ وشددنا ملکہ، ملک بھی کوئی کمزور نہیں، ہم نے اس کے ملک کو بڑی مضبوطی عطا فرمائی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا داروں کو بتاؤ جن کے پاس تھوڑا سا مال آیا، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے لگے، دنیا کے نشے میں آ کر میرے قرآن کو جھٹلانے لگے، میرے سچے نبی کو جھٹلانے لگے۔ اور دنیا کے بادشاہوں، ایک بادشاہ میں اللہ بھی تمہیں بتاتا ہوں جس کا نام داود تھا، انہو اواب۔ جتنا بڑا حکمران تھا اتنا ہی بڑا میرے در پہ آ کے مانگنے والا بھی تھا۔ اواب کا معنی رجوع کرنے والا، بار بار میرے در پہ آ کے فریادیں کرنے والا، بار بار میرے در پہ آ کے رونے دھونے والا۔ اچھا یا اللہ، کوئی خاص بات داود علیہ السلام کی؟ اللہ فرماتے ہیں انا سخرنا، ہم نے تابع کر دیا اس کے پہاڑوں کو، یا جبالو اوبی ماہو والطیر، ہم نے پہاڑوں سے کہا اے پہاڑوں، جب میرا داود میری تسبیح بیان کرے تم بھی مل کر داود کے ساتھ میری تسبیح بیان کیا کرو۔ والطیر، اور اے پرندوں تم بھی میرے داود کے ساتھ مل کر میری تسبیح بیان کیا کرو۔ والطیر محشورا کل لہ اواب، ادھر داود بھی میری فریادیں کر رہا تھا، ادھر پہاڑ بھی جھوم جھوم کر میری تسبیح بیان کر رہے تھے، پرندوں بھی جھنڈ بنا کر داود کے ساتھ مل کر، سب مل کر میری تسبیح کے اندر لگے ہوئے تھے۔ رب العالمین نے فرمایا دنیا کے حکمرانوں کے لیے نمونہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر انعام ہوا ہے۔ اگر انعام یافتہ کوئی حکمران دیکھنا ہے تو میرا داود دیکھو، خود بھی تسبیح میں لگا ہوا ہے، پہاڑ بھی تسبیح میں لگے ہیں، پرندے بھی تسبیح میں لگے ہیں، اور سارے مل کر اللہ کی حمد بیان کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اچھا، اب ایک بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزوں میں بہترین روزہ داود علیہ السلام کا ہے، نمازوں میں بہترین نماز رات کا قیام بھی داود علیہ السلام کا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون سا روزہ داود علیہ السلام کا؟ فرمایا ایک دن رکھتے تھے روزہ، ایک دن افطار کرتے تھے، پھر اگلے دن رکھتے تھے، اور پھر اگلے دن افطار کرتے تھے۔ آدھا حصہ رات کا آرام فرماتے تھے، آدھا حصہ رب کی عبادت فرمایا کرتے تھے۔
سبحان اللہ، ایسا حکمران جی، سبحان اللہ۔ بس اب ایک واقعہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ اللہ فرماتے ہیں حل اتاک نبأ الخصم اذ تصوروا المحراب، چونکہ میرا داؤد تخت پہ بیٹھنے والا بھی تھا، لوگوں کے مسائل بھی ڈیل کرنے ہیں، فیصلے بھی ان کو سنانے ہیں، اور مظلوم کی داد رسی بھی میرے داؤد نے کرنی ہے، عدل اور انصاف بھی میرے داؤد نے کرنا ہے، ظلم کو بھی روکنا ہے، گناہوں کو بھی روکنا ہے، اور ساتھ ساتھ میرا ذکر اور میری عبادت بھی کرنی ہے۔ چنانچہ داؤد علیہ السلام چونکہ بڑے حریص تھے اللہ کی عبادت میں، انہوں نے دن مقرر کر لیے، ایک دن دعوت دوں گا، ایک دن فیصلے کروں گا، اور ایک دن دروازہ بند کر کے صرف اللہ کا ذکر کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں حل اتاک نبأ الخصم اذ تصوروا المحراب، ایک دن کا بڑا عجیب واقعہ یوں ہوا، داؤد علیہ السلام اپنے عبادت خانے میں ہے، دروازہ مقفل ہو چکا ہے، بند ہو چکا ہے، کوئی بندہ وہاں آ نہیں سکتا، حضرت عبادت کے اندر مصروف ہے، آج کسی کی بات نہیں سننی، آج کسی کا فیصلہ نہیں کرنا، آج کہیں اور دعوت کے لیے بھی نہیں جانا، صرف اللہ تعالیٰ کی ذکر اور عبادت میں مصروف ہوں گے۔ اذ تصوروا المحراب، دو بندے دیوار پھلانگ کر حضرت داؤد علیہ السلام کے عبادت خانے میں آ گئے۔ اچانک جو دیکھا، دیوار پھلانگ کے بند دروازے میں حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ خواہ فطرت کا تقاضا ہے، دل کے اندر ڈر محسوس ہوا، انہوں نے کہا لا تخف، حضرت جی ڈرو نہیں، خصمان بغا بعضنا علی بعض، اصل مجبوری یہ بن گئی تھی، جھگڑے کا ایک فیصلہ لے کر آئے ہیں، ہم دو بندے ہیں، دونوں شریک ہیں، یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، ولیہ ناجۃ واحدہ، میرے پاس ایک ہی دمبی ہے، اس کے پاس 99 ہیں، یہ مجھے کہتا ہے اغفلنیہا، وہ بھی مجھے دے دے، میرے تو 100 پورے ہونا، تیرا اللہ حافظ ہے، تو کی کرنا اللہ دے بندے گم ہو جاسی ہے، ڈھے پیسی ہے، کوئی اور مسئلہ بن جاسی، یہ میرے حوالے کر۔ یہ کہتا ہے جناب یہ بھی مجھے دے دے تاکہ میری 100 پوری ہو جائیں۔ حضرت عزنی فی الخطاب، باتوں میں بڑا تیز ہے، دلیلیں بڑی دیتا ہے، مجھے بڑا سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، ایک دمبی خامخواہ پریشانی کا باعث بنی ہوئی ہے، میرے حوالے کر دے۔ حضرت داؤد علیہ السلام عبادت خانے میں ہیں، یہ بات ذہن میں رکھنا، حضرت عبادت خانے میں ہیں، وہ یہ سارے آ کے باتیں سنا رہے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام سن کر کہنے لگے یار یہ تو بڑی زیادتی ہے، لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجی، یہ ظلم کیا ہے تو نے، ایک ہی تو دمبی اس کے پاس تھی، تو کہتا ہے وہ بھی میرے حوالے کر دے، اور پھر فرمان لگے وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ يَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اکثر جو لوگ ہیں، اکثر جو خاص کر شریک ہوتے ہیں، ہمیشہ ظالم مظلوم پہ یوں ہی ظلم کیا کرتے ہیں، زور آور تنگ دستوں اور غریبوں ناداروں پر اسی طرح کرتے رہتے ہیں، دنیا کے اندر یہی کچھ ہوتا ہے۔ قرآن نے یہاں تک واقعہ بیان کیا، اور بیان کرنے کے بعد اگلی بات قرآن نے بتائی، اس کے بعد داؤد علیہ السلام کو بات سمجھ میں آئی کہ رب نے ان کو آزمایا ہے، پھر اللہ سے معافی مانگنے لگے، اور وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، سجدے کے اندر گر گئے، یا اللہ مجھے معافی دے دے، یا اللہ کیا بات ہوئی، کیا مسئلہ ہوا؟ داؤد علیہ السلام تو عبادت کر رہے تھے، دمبی کا سوال داؤد علیہ السلام نے تو نہیں کیا تھا، وہ تو ایک دوسرے بندے نے کیا تھا۔ داؤد علیہ السلام کس بات پہ معافی مانگ رہے ہیں؟ آؤ ذرا بات کو سننا، مفسرین پر اللہ کی رحمتیں ہوں، انہوں نے کس طرح قرآن و سنت کی روشنی میں تفسیر بیان کی ہے۔ فرمانے لگے بات یہ ہے، ذکر عبادت کرنا یہ بھی بڑے ثواب کا کام ہے، دعوت دینا یہ بھی ثواب کا کام ہے، فیصلے کرنا یہ بھی ثواب کا کام ہے، لیکن جس منصب پر داؤد علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے،
اللہ نے نبوت بھی عطا فرمائی تھی، حکومت اور خلافت بھی عطا فرمائی تھی۔ اس منصب کا تقاضا یہ نہیں تھا کہ دروازے بند کر لو اور ذکر میں لگ جاؤ، اس منصب کا تقاضا یہ تھا جس منصب پہ میں نے تجھے بٹھایا ہے داؤد، اس منصب کا تقاضا یہ ہے میرے بندوں میں عدل کے فیصلے کیا کر، میرے بندوں تک میرا پیغام پہنچایا کر۔ اس لیے اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق۔ اے داؤد میں نے تجھے بند کمرے کر کے ذکر اذکار کے لیے نہیں بھیجا، ذکر اذکار تو کئی لوگ کر رہے ہیں اور بھی، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، میں نے تجھے خلیفہ بنایا ہے، اقتدار دیا ہے، حکومت دی ہے۔ جس کے پاس اقتدار آ جائے اس کی ڈیوٹی صرف ذکر اذکار کرنا نہیں، فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ، اس کی ڈیوٹی ہے عدل کو قائم کرے، انصاف کو قائم کرے، مظلوم کی داد رسی کرے، مظلوم کا ہاتھ تھامے، ظلم کو روکے، فتنے کو روکے، فساد کو روکے۔ رب العالمین نے فرمایا اے لوگو ہر روز نماز کے اندر تم دعا کرتے ہو صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کی راہ پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ ظلم کرے، تمہارے سامنے یوسف علیہ السلام کی سیرت ہے، صبر کا دامن تم نے نہیں چھوڑنا، اور اگر اللہ تمہیں عہدہ اور حکومت دے پھر تمہارے سامنے داؤد کی سیرت ہے، عدل کے فیصلے کو تم نے نہیں چھوڑنا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ پر چل جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ آخری مثال عرض کر کے انشاءاللہ پھر اس سے آگے اگلے درس میں چونکہ سچو صاحب مصروف بھی ہوں گے، آخری مثال عرض کرتا ہوں پھر بات کو ختم کروں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے کتنی سعادت کی بات ہے کہ ہمارے ایس ایچ او صاحب ہمارے ساتھ چٹائی پہ بیٹھ کے درس قرآن سن رہے ہیں۔ کم از کم مجھے بھی 20 سال کے لگ بھگ کا عرصہ ہو گیا اس علاقے میں۔ میں کسی افسر کی مذمت نہیں کر رہا، لیکن یہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ اس طرح ہمارے ساتھ چٹائی پہ بیٹھ کے۔ اس دن ہم تھانے میں گئے تو وہاں بھی انہوں نے کہا کہ میں اپنے آفس میں میٹنگ نہیں کرتا ہوں بلکہ مسجد کی چٹائی پہ بیٹھ کے کریں گے۔ وہ منظر بھی میں نے دیکھا۔ آج بھی ابھی میں نے ان کے لیے کرسی رکھی لیکن انہوں نے کہا نہیں میں نیچے بیٹھ کے بات سنوں گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، ایسے لوگ کہ جو کرسی عدالت پہ بیٹھے عدل اور انصاف کا بول بالا کریں، اور مسجد میں آئیں تو صف میں کھڑے ہو کے عام لوگوں کی طرح نماز پڑھیں۔ یہی سیرت داؤد سے ہمارے لیے رہنمائی قرآن کی روشنی میں ملی ہے۔ اس پہ ایک چھوٹی سی بات آخری اس امت کی سنا کے ختم کروں۔ جبلہ بن ایم ایک شہزادہ تھا، مسلمان ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ حضرت فاروق اعظم اس کے استقبال کے لیے گئے، بڑے پروٹوکول کے ساتھ مدینہ میں لے کر آئے۔ بھائی شہزادہ ہے، آخر بڑا ہر انسان کا ایک مرتبہ ہوتا ہے، انزل الناس منازلہم، اس کے درجے اور منزل کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر اس کو بڑی عزت دی۔ اس نے کہا جی میں نے عمرے کے لیے جانا ہے۔ حضرت عمر نے کہا میں بھی تیرے ساتھ جاؤں گا، بڑی عزت کے ساتھ۔ دوران طواف ایک غریب بدو کا پاؤں جب اس کے شہزادے کی چادر پہ آیا تو تکبر تو تھا اس کے اندر، اس نے زور سے مکہ مارا۔ اس جبلہ بن ایم نے اس غریب بدو کے ناک پہ مارا اور ناک کی ہڈی کو توڑ دیا اور کہا انا ہے نظر نہیں آتا۔ اس نے ہاتھ رکھا، خون بہتا ہوا سیدھا فاروق اعظم کے خیمے میں چلا گیا، اور اس نے کہا امیر المومنین وہ جو آپ کا مہمان آیا ہوا ہے یہ مجھے اس نے مارا ہے۔ یہ بات سننی تھی، حضرت عمر کا رنگ بدل گیا۔ اسی کے پروٹوکول کے لیے آئے تھے حضرت عمر، یہ بات ذہن میں رہے، اور فوراً فرمایا اس شہزادے کو پکڑ کے سامنے کھڑا کر۔ اس کو پکڑا گیا، سامنے لایا گیا۔ وہ تو پہلے سوچ بھی نہیں سکتا تھا نا کہ میری گرفتاری کا آرڈر بھی آئے گا۔ تو جبلہ بن ایم کو پکڑ کے جب لایا گیا، اب وہ دیکھتا ہے تو یہ تو کوئی اور عمر ہے،
کل تک تو میرے ساتھ اور اس کے رویے تھے، ابھی تو تیور ہی بدل گئے۔ اور میں اس کے ساتھ کھڑا ہو جا، مقابلے میں سامنے کھڑا ہو جا، کیوں اس کی ناک کی ہڈی کو توڑے؟ انہوں نے کہا جی اس نے پاؤں رکھا تھا میری چادر پر۔ عمر نے فرمایا کب سے تم نے لوگوں کو اپنا غلام سمجھ کے پیٹنا شروع کر دیا؟ ماؤں نے تو آزاد جانا تھا۔ پھر فرمایا تو نو مسلم ہے، اسلام کے عادلانہ نظام سے واقف نہیں، ورنہ اسی وقت میں تیرے ناک کی ہڈی کو توڑتا۔ تیرے ساتھ صرف اتنی رعایت ہے، کل تک اس سے معافی مانگ، اگر اس نے معاف کر دیا تو ٹھیک ہے ہم بھی معاف کر دیں گے، لیکن اگر اس نے معاف نہ کیا تو کل ٹھیک اسی ٹائم تیرے ناک کی ہڈی کو توڑ دیا جائے۔ یہ فیصلہ جب سنا اس نے تو لرز گیا کہ میں شہزادہ ایک معافی مانگوں بدو سے؟ رات کے وقت وہ چھپ کر کے بھاگ گیا۔ اگلے دن پتہ چلا جی بندہ تو بھاگ گیا ہے۔ اب سننا، جس کی ایمان لانے سے اتنی خوشی ہوئی تھی اس کے جانے سے دکھ کتنا ہوا ہوگا۔ جب پتہ چلا نا بھاگ گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے، سناٹا چھا گیا۔ کافی ٹائم بعد ایک بندہ کہنے لگا امیر المومنین اس سے بھی کوئی زیادہ ہی سختی کر گئے ہو، زیادہ سختی کر لی آپ نے، اگر تھوڑا نرمی کرتے نا، ایک نو مسلم تھا، شہزادہ تھا، بڑا فائدہ ہوتا، پورے علاقے کے اندر دین پھیلتا۔ عمر نے فرمایا ہاں ٹھیک کہتے ہو، دل میرا بھی یہی چاہ رہا تھا کہ اس کے ساتھ نرمی کرو، لیکن پھر میں نے سوچا عمر جس کرسی پہ رب نے تجھے بٹھایا ہے نا، اگر رب نے کل یہ پوچھ لیا کہ میں نے تجھے یہاں پہ انصاف کے لیے اس کرسی پہ بٹھایا تھا، ایک طرف غریب بدو تھا اور ایک طرف یمن کا شہزادہ تھا، شہزادے کو دیکھ کر تو اپنے فیصلے میں ڈگمگا گیا ہے، میں نے کہا عمر تو اس کرسی کا لحاظ رکھ کے انصاف کا فیصلہ کر، باقی فیصلے رب پر چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایس ایچ او صاحب کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے۔ انہوں نے فرمایا پورے علاقے میں خصوصاً منشیات فروش، نشئی جتنے بھی ہے یا جو بھی وارداتوں میں ملوث ہیں، انہوں نے فرمایا ہمیں بلا کر تھانے میں، ہم یہ چاہتے ہیں جیسے خلفائے راشدین کے دور میں مسجد مرکز ہوا کرتی تھی، ہم یہ چاہتے ہیں، انہوں نے فرمایا ایسے ہی مساجد کے لوگ، علماء پھر ان کے ساتھی، وہ ایسے لوگوں پہ نظر رکھے اور ہم مل کر اس اپنے علاقے میں کم از کم جہاں تک ان کا اختیار ہے تو ہم منشیات کو یا دیگر جرائم کو روکیں۔ تو کیا آپ ہمارا ساتھ دیں گے؟ ہم نے کہا جی ہم تو آپ کے بالکل شانہ بشانہ ہوں گے انشاءاللہ۔ 3 طریقے ہیں جرم کو روکنے کے، ہاتھ سے روکو ورنہ زبان سے روکو، نہیں تو دل میں۔ ہاتھ سے روکنے کے لیے ہمارے پاس ماشاءاللہ ایس ایچ او صاحب تشریف فرمائیں، زبان ہماری چلے گی، اور کوئی بندہ بالکل اتنی بھی نہیں چلا سکے تو دل کے اندر تو ہر مسلمان برا سمجھتا ہے، انشاءاللہ زبان ہماری چلے گی اور حکم ایس ایچ او صاحب کا چلے گا، اور ہم مل کر اس پورے علاقے میں انشاءاللہ برائیوں کا خاتمے کے ساتھ دیں گے نا سارے ساتھی انشاءاللہ۔ میں انتہائی شکریہ کے ساتھ دعوت دیتا ہوں ہمارے انتہائی محترم ایس ایچ او اشفاق وڑائی صاحب کو کہ وہ خصوصی ہدایات ارشاد فرمائیں۔ بات کریں گے، اس کے بعد دنیاوی کی طرف بھی جائیں گے۔